علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی بندہ مالی اعتبار سے اس نے ترقی کی ہو، دنیا میں نام و نمود اس نے پیدا کیا ہو اور اس کامیابی کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعا نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ ترقی نہ کیا ہو، کہیں پہ اس کو نقصانات ہو، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ والدین کی ناراضی کا ہاتھ ہے۔ جس زمانے میں ہم بڑھ رہے ہیں اور جتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں لوگ اپنے والدین کو بھولتے جا رہے ہیں۔ بدترین بد دعا اگر دنیا میں مل سکتی وہ آپ کے والدین ہیں۔ اب یہ نہیں کہ خدا نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، پر اگر والدین نے اپنی زندگی میں آپ کیا ہے تو ہو سکے تو ان کی آگ کو کیا کرو؟ معافی مانگو۔ یہاں تک فرمایا کہ جن کے والدین دنیا میں نہیں مر چکے ہیں، اور میں مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اتنی نیکی کرو، احسانات کرو، ان کی قبر پہ جاؤ، خیر و خیرات کرو، تاکہ عالم برزخ سے بھی جو ناراضگی ہے وہ تم سے دور کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے والدین سے بڑی نیکیاں کی اور والد کو دفنا دیا، والدہ کو دفنا دیا، اب اسی خوشی میں بیٹھے ہیں کہ والدین تم سے راضی ہیں، زندگی میں کیونکہ راضی تو بڑی دعائیں دیتے تھے۔ پر میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ زندگی میں والدین ناراض تھے، لیکن مرنے کے بعد جب اپنے والدین کو بھول گئے، مرنے کے بعد جب یہ برائیوں پہ اتر آئے، گناہوں پہ اتر آئے، تو عالم برزخ سے بھی تمہاری ماں تجھے وہاں سے بھی یاد کر سکتی ہے، آپ تجھے وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ان کی زندگی میں ان کو راضی رکھنا ہے، اور نہیں، جب دنیا سے چلے جائیں تب تک بھی تم ان کو کیا رکھنا ہے؟ راضی رکھنا ہے۔ اب رضایت والدین کی کیسے ہوتی ہے؟ اگر دنیا میں ہے تو جا ان کی خدمت کر، ان کے ساتھ نیکی کر، ان کا کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل فرما۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے معصومین فرماتے ہیں اس میں مسلم اور غیر مسلم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یا ابراہیم چھٹے امام کے زمانے میں کہتا ہے مولا میری والدہ جو ہے وہ کرسچن ہے، مسلمان ہوا تھا، بولا نیکی کرو۔ امام صاحب پہلے کرتے تھے، کہاں؟ بولا کہ اب دگنی کرو کیونکہ اب مسلمان ہو چکے ہو، اب دگنی نیکی کرو کیونکہ اب تو مسلم ہوا ہے، ہماری اہمیت زیادہ ہے۔ کہتا میں نے اپنی والدہ کی اور زیادہ نیکی کرنا شروع کر دیا، خدمت کرتا، کبھی پاؤں دھوتا، کبھی لباس اس کے لیے تیار کرتا، مطلب جو بھی گھر کے کام جو والدہ پوری تھی۔ تو میری والدہ مجھ سے پوچھتی کہ زکریا تو بدلا بدلا سے لگ رہا ہے، خدمت تو پہلے بھی کرتا تھا، زیادہ کر رہا ہے۔ والدہ کہتا آپ کو تو پتا ہے مسلمان ہوں کا پتا ہے کہ جس نبی کے دین پہ آیا ہوں اس کے نواسے نے کہا ہے کہ زیادہ خدمت کر اپنی والدہ، یہ ہمارے دین کا طریقہ ہے۔ کہتا والدہ جو خدمت دیتے زکریا میں کرسچن ہوں، لیکن اگر تیرے دین میں یہ حکم ہے کہ والدین کی اتنی خدمت کی جائے تو تیرا دین میرے دین سے بہتر ہے، مجھے کلمہ پڑھا۔ اپنی ماں کو کلمہ پڑھایا اور مجھے کہتی ہے زکریا میں نے دیکھا ہے کہ تو خاص اوقات میں کچھ ذکر کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں ہمارے واجب ہے کہ جس خدا کو مانتے اس خدا کی عبادت کی جائے۔ کہتے ہیں زکریا میں بھی یہ عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ کہتے ماں کو وضو سکھایا، اس نے کہا تو آگے کھڑا ہو تو میں تمہارے پیچھے پڑھتی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا تم ماں کو۔ کہتا میں آگے کھڑا ہوا، ظہر کی نماز میری ماں نے میرے ساتھ پڑھی، نماز عشاء کا وقت ہوا، میری ماں نے کہا زکریا پھر عبادت کرے گا؟ کہا کہ مجھے ظہر کو بڑا لطف آیا تھا، لہذا میرا دل ہے کہ میں مغرب کی نماز بھی تیرے ساتھ پڑھوں۔ کہتا مغرب عشاء کی نماز پڑھی، ماں کی روح پرواز کر گئی اور دنیا سے چلی گئی۔ امام کی خدمت میں آیا کہ مولا میری ماں نے پوری زندگی میں 2 نمازیں پڑھی تھی۔ امام نے فرمایا یہ پہلی خاتون ہے جو 2 نمازیں پڑھ کے جنت میں داخل ہو گئی۔ کردار سے، اپنی رفتار سے اس نے اپنی ماں کو کیا مسلمان بنایا۔ فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کے لیے اسلام کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس نیکی کو کرنے کے لیے، اس عمل کو انجام دینے کے لیے، فرمایا اس کا دین نہ دیکھا کرو۔ مولا کون سی چیز؟ فرمایا پہلی چیز امانت کو واپس کرنا۔ مولانا فلاں $1,000 دیے ہیں، روڈ سے ملے ہیں، واپس کروں کہ نہیں کروں کافر ہے؟ نہیں، ادا امانت۔ کوئی پیسے دے، کوئی زیور دے، کوئی کچھ بھی دے، فرمایا نہیں، کافر ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، شرابی، زانی ہے، تم نے امانت کیا کرنی ہے؟ واپس میں تمہارے دین کو نہیں دیکھنا۔ عجیب جملے ہم فرماتے ہیں وہ تلوار جس سے میرے بابا کا گلا کٹا، اگر وہ بھی شمر مجھے امانت کے لیے دے، موسم فرماتے ہیں میں خیانت نہیں کروں گا، امانت کو واپس کروں گا۔ اس قدر امانت کی اہمیت ہے حضرت اسلام کے زندگی میں بھی۔ رسول خدا جو قتل کرنا چاہ رہے ہیں رسول کو، ان کی امانتوں کو علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں دے کے جاتے ہیں، علی قدر کی امانتیں دے کے آپ بھی واپس لانا۔ دوسرا فرمایا وفاء عہد، اگر کسی سے وعدہ کرو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے مجوسی ہو، وعدے کو پورا کرنے کے لیے دین کو نہ دیکھا کرو کہ جناب کا دین کیا ہے، کیا کرو کسی کے ساتھ بھی وعدہ کرو، وعدے کو نبھایا کرو۔ تیسری چیز وبالوالدین احسانا، یہ نہیں کہا کہ ان والدین پہ احسان کرو جو مسلمان ہیں، نہیں، باپ چاہے کافر بھی ہو اس سے احسان کرو، باپ چاہے مجوسی بھی ہو اس پہ کیا کرو؟ احسان کرو، اللہ یہ کہ وہ معصیت کا حکم دے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اس پہ نہیں چلنا، لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ دنیا کی کامیابی والدین کے ساتھ نہیں کی، آخرت میں کامیابی والدین کے ساتھ نہیں کی۔ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، زندہ نہیں تو ان کی قبروں میں جا کے ایک فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ ایران کا ایک شخص کہتا ہے کہ سوہان کے شہر کے بہت بڑا تاجر بزنس مین تھا، کبھی پریشانی آتی تھی بزنس میں تو سب کو لاس ہوتا تھا،
لیکن اس بندے کو لاس نہیں ہوتا تھا، اس سیزن میں بھی یہ فائدے کرتا تھا. تو کہتا میں نے جا کے پوچھا کہ دیکھو تو صحیح ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی وقت کرتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، اتنا فائدہ اس کو کیسے ہوتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو خاص وقت کرنے کا نہیں. پھر میں نے پوچھا کہ آپ کا رویہ آپ کے والدین کے ساتھ کیسا ہے؟ کہتے میرے ماں باپ گزر چکے ہیں. قبر پہ جاتے ہو؟ کہتا ہے مہینہ پورا نہیں ہونے دیتا کہ میں قبر پہ چلا جاتا ہوں، مطلب ونس اے منتھ میں ان کی قبر پہ ضرور جاتا ہوں، ضرور جاتا ہوں اور والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہوں. تو جب تک زندہ ہوں اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان کی دعاؤں کو لینا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا. کسی نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ میری والدہ بوڑھی ہو گئی ہے، اخلاق تو بڑی بری ہے. تو آدمی بوڑھا ہوتا ہے چڑچڑا ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا یہ تمہاری برداشت تمہاری ماں کے اس ایک گھڑی اور اس چیخ کے بھی برابر نہیں ہے جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی، کہ تم اس کے چڑچڑے پن سے بیزار ہو گئے ہو. جب اس نے تجھے پیدا کیا تھا نا، وہ پہلی آہ جو اس نے بھری تھی یہ تمہاری ساری خدمتیں اس کے برابر نہیں. یا رسول اللہ میں نے 2 حج کروائے ہیں. نے فرمایا کہ تمہارے 2 حج ایک دن کے برابر بھی نہیں ہے جب اس نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا تھا. 2 حج کرا کے اس کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے اور 7 طواف دے کے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے طواف کروا اس کا. اس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں اٹھا کے وہ چلی تھی. 9 مہینے اور تو 2 طواف کرانے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ تم نے بہت بڑی نیکی کر دی ہے. پر میں نہیں، تو والدین کے انسان کو چکا نہیں سکتا. جتنی خدمت کر سکتا ہے، جتنی دعائیں لے سکتا ہے، دنیا میں نہیں ہے تو ان کے مرنے کے بعد ان کی خدمتوں کو وصول فرما. صلوات محمد و علی محمد. فرماتے ہیں کہ نہج اپنا دعا کرنے کا جملہ کہ خدا میرے گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں حبس ہو جاتی ہیں. تحبس الدعاء. کبھی انسان پریشان ہوتا ہے اللہ سے چیز اچھی مانگو، اللہ کیوں نہیں دیتا؟ دعا مانگ رہا ہوں خدا مجھے کربلا کی زیارت نصیب فرما، نہیں ہو رہی. یعنی یہ نہیں کہ مال دنیا مانگ رہا ہوں، دولت مانگ رہا ہوں، ہیرو جواہر مانگ رہا ہوں، نہیں. زیارت حسین مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی. زیارت امام زمانہ مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی. کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے دعا محبوس ہو جاتی ہے، حبس ہو جاتی ہے. ان گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی دل کو دکھی کرنا. آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں رسول خدا کے نفس، رسول خدا کی آواز، رسول خدا کی دعا سے بڑھ کر تو کوئی دعا نہیں ہے. ایک مولوی دعا مانگے وہ کہاں، اور اگر خاتم المرسلین کوئی دعا مانگے. ایک جوان سکرات کا وقت ہے، اس کے سرانے پر آتے ہیں، ترتیب پڑھاتے ہیں. کہتے جب انسان پر سکرات کا وقت ہے نا، اس وقت انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. اللہ جانے وہ کیا دیکھ رہا ہے. کہتے بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں جب انسان کے بدن سے روح نکل رہی ہوتی ہے. اس وقت رسول گرامی اسے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو، کہو لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ گویا اس جوان کی زبان پر کسی نے تالا لگا دیا تھا، تحت اس کے جکڑ گئے. نبی جتنا، اب یہ رسول کہہ رہے ہیں لیکن جو نبی کہہ رہے ہیں وہ دوہرا نہیں پا رہا. لیکن تو نہیں، زبان نہیں کھل رہی. اتنے میں دیکھا عورتوں میں 2-3 عورتیں رو رہی تھیں. نبی نے کہا رونے والوں میں اس کی ماں بھی ہے. ایک خاتون بولی جی یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں. کہا ماں یہ بتا کیا اس جوان سے ناراض ہو؟ کہتے یا رسول اللہ 7 سال سے میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، دکھ آیا اس میں، ناراض. فرما میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ نہیں پا رہا کیونکہ تو ناراض ہے. اور کہا کہ اے ماں یہ وقت ناراضی کا وقت نہیں، تیرا بیٹا مشکل ہے. ماں کا دل نرم ہوتا ہے. فوراً کہا یا رسول اللہ آپ کی خاطر اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی. 3 مرتبہ بولا آپ کی خاطر رنجشوں کو دور کیا، آپ کی خاطر دل کے اندر جو اس کا دکھ تھا اس دکھ کو میں نے نکال دیا. کہ یہ کہنا تھا نبی اب جوان کو کا کلمہ پڑھ. آہستہ آہستہ اس کی زبان کو رسول خدا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ پہلے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ، ایک متعفن، ایک بدبودار وجود میرے سامنے کھڑا تھا. اتنی بدبو تھی کہ میں سانس نہیں لے پا رہا تھا. آپ کی آواز تو دور ہے. نبی نے ذکر سے بتایا 3 مرتبہ اس نے وہ ذکر کیا. آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا وہ کالا وجود اور بدبودار وجود مجھ سے دور ہو گیا. کہا اور کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں ایک حسین وجود میرے قریب آ رہا ہے. جو ایک ملک الموت ہے، ملک مقرب ہے جو تمہارے قریب آ رہا ہے. اور اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بدن سے روح نکل کے چلی گئی. ایک ناراضگی ماں کی انسان کی روح کو بدن سے نکلنے نہیں دیتی. ایک ناراضگی والدین کی، ایک مرتبہ جائز، ایک مرتبہ ناجائز ناراضیاں بھی ہوتی ہیں. اور یہ زمانہ بڑا مشکل زمانہ ہے. پہلے زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کی سختیوں کو برداشت کر لیتے تھے. لیکن یہ میں والدین کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ آج کے بچے بھی ویسے بچے نہیں ہیں کہ میں بچے کو تھپڑ ماروں برداشت کر دے، میں سختی کروں برداشت کر دے. تو والدین کو بھی محتاط ہونا چاہیے کہ آج کے زمانے میں جو اولاد کا ٹیمپر بڑا شارٹ ہو گیا ہے، بڑی جلدی وہ والدین سے احترامی کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے بھی اپنا رویہ تھوڑا درست کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ناراضگی پہ اتر آئے اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے میں اسے آگ کرتا ہوں اور اس کی آخرت کیا ہو جائے، تباہ ہو برباد ہو جائے.
اپنی روش کو نہیں بدلو گی. وہی مائنڈ ہوگا آپ کا پرانا کہ میرے ابا بھی مجھے چار چار رسید کرتے تھے اور میں چپ کر کے بیٹھتا تھا, تو آج بھی میں وہی کروں گا. ہمارے یہاں برداشت کر لیا جاتا تھا, تو آج کا بچہ بھی برداشت کرے گا نہیں. واقعی اگر آج میری وہ روش اس بچے کو اس بات پہ آئے کہ وہ میرے ساتھ مثلا بے احترامی کرے, اس کے نتیجے میں وہ جہنمی بن جائے گا. تو اس کے نتیجے کو اپنی آخرت کو کیا کرے گا, تباہ ہو برباد کر دے گا. ایک دعا ہے نا, دعائے مشمول امیر المومنین, یہ ایک زمان کی دعا ہے کہ اس نے غصے میں آ کے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا, جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ کیا ہو گیا, شل ہو گیا. اس کا ہاتھ شل ہوا اور کچھ ہی دن میں اس کا والد دنیا سے چلا گیا. کہ روتا امیر المومنین کے پاس سے کہ مولا میں نے بڑا شرمندہ ہوں, میں نے اپنے باپ سے بے احترامی کی تھی, وہ مار رہے تھے, میں نے ہاتھ تھوڑا اٹھا دیا, اس کے نتیجے میں ہاتھ شل ہو گیا. مولا علی دنیا میں ہاتھ شل ہوا, دنیا کی مجھے پرواہ نہیں, آخرت میں کیا ہوگا, میرا باپ مجھ سے ناراض ہو گیا. تو امام نے فرمایا دین خدا میں کبھی راستہ بند نہیں ہوتا, اللہ راستے کھول کے رکھتا ہے. پھر امام نے دعائے مشمول کا گوگل پہ بھی لکھیں گے, آ جائے گی, اور میں یہ دعا پڑھ کثرت سے پڑھ, اور اللہ کرے گا کہ تمہارا والد عالم برزخ سے تمہارے لیے کیا ہو جائے گا, راضی ہو جائے گا. تو زندگی میں راضی نہ کر پائے تو اس کے مرنے کے بعد انسان کوشش کرے اپنے ماں باپ کو راضی کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آغا نخودکی کا مشہور کے بہت بڑے عالم دین تھے. ایک شخص کے پاس ہے, کہنے لگا کہ قبلہ میں نے ہر عمل کر دیا لیکن میری نسل نہیں ہے. اب ضروری تو صاحب اولاد نہیں ہے, اس کو یہی مسئلہ ہو, لیکن ایک نسبت بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کوئی ویل کو ذکر کیا, کہہ رہا آیت اللہ عثمان نخودکی جن کی واقعات میں لکھنے ہوتا ہے کہ کھجور پہ پڑھتے ہو, بیمار کو کھلاتے سے شفا مل جاتی. کہتا ہے انہوں نے بھی ایک وظیفہ دیا, وہ بھی میں نے وظیفہ کیا, لیکن پھر بھی مجھے اولاد نہیں, مجھے ڈر ہے کہ میری نسل ختم ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بہت سارے لوگوں کو نسخے دیتے تھے. اسے کہا کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں, کوئی نسخہ نہیں دیا. چلا گیا. جب چلا گیا تو شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کوئی نسخہ کیوں نہیں دیا. کبھی اس اولاد نہیں ہوگی. کیونکہ اس کا باپ اس سے ناراض ہے, اس کے والد نے, مطلب اتنے بڑے عالم دین کے نسخے میں بھی عمل نہیں کیا کیونکہ اس کا والد اس سے کیا تھا, ناراض. والدین کی ناراضگی صلہ رحمی نہ کرنا, صرف یہ بولنا کہ میں نے سال میں فون کر دیا نہیں, قلباً انسان کو کیا کرے, ان کی رضایت کو حاصل کرے. اب یہ جو صبر ہے یہ جہاد کے برابر ہے. یہ جس طرح کہا کہ عورت اپنے شوہر کی بدتمیزی پہ صبر کرتی ہے, یہ اس کا جہاد ہے. اسی طرح کبھی والدین کے مزاج میں کوئی برابر آ جاتا ہے, کبھی چڑچڑاپن آ جاتا ہے, کبھی وہ سختی میں کچھ بول دیتے ہیں. اب میں نے کیا کرنا, صبر کرنا ہے. ایگزیکٹ اسی طرح جب آپ بچے تھے روتے تھے, والدہ کو تنگ کرتے تھے, گندگیاں ہماری اٹھائی نہیں ہمارے والدین, کتنی عزت اور کتنی تقریب سے ہمارے والدین نے ہمیں بڑا کیا ہو. لہٰذا اس کا کیا کرنا ہے, انسان کو احسان بجا کرنا ہے. میں اکثر جوانوں کو کہتا ہوں, بعض لوگ ترستے ہیں کہ ہم کربلا جا کے امام حسین کی زیارت کریں گے, مولا نجف جاؤں امیر المومنین کی زیارت کریں, مکے جاؤں اللہ کے گھر کی زیارت کریں. لیکن جو زیارتیں ہمارے گھر میں ہیں ان زیارتوں سے محروم ہیں. باپ کے چہرے کو بھی دیکھنا تو عبادت ہے, ماں کے پاؤں میں بھی تو جنت ہے. یہ جانتے تو کیوں نہیں کرتے؟ جو اللہ نے توفیق تجھے دی ہوئی ہے اس عمل کو انجام دے. وہ جوان جو کہتا ہے میرے دونوں ماں باپ بوڑھے تھے, مشہور واقعہ ہے, اور ہر شب جمعہ میں کربلا رہتا تھا. تو کیونکہ والدین بوڑھے تھے اس زمانے میں, لہٰذا ہم نے باریاں رکھی کہ آج کی شب جمعہ والد کو لے جاؤں گا, اگلی شب جمعہ والدہ کو لے جاؤں گا. کہتا ایک دن شب جمعہ باری مثلا ماں کی تھی, باپ نے کہا مجھے بھی لے چلو. میں نے کہا کہ میں کیسے آپ دونوں کو لے کے چلوں, آپ کی باری اگلے ہفتے. رونے لگا کہ نہیں, مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اگلے ہفتے تک میں زندہ نہیں رہوں گا, شاید یہ آخری زیارت, تو مجھے حسین کی زیارت پہ لے کے چلو. والدہ کو کہا کہ اماں آپ رک جائیے, آج والد کو لے کے جاتا ہوں, اگلے ہفتے آپ کو لے کر جاؤں. والدہ بھی رونے لگی, نہیں میرے لال مجھے بھی لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا. اب دونوں کو کیا کروں, بوڑھے تھے, دونوں رو رہے تھے. کہتا ہے کہ میرے پاس سواری تھی, سواری کو بٹھاتا تھا اور خود اس سواری کو, اس کی رسی کو پکڑ کے لے جاتا. کہتا ہے مثلا والدہ کو کاندھے پہ بٹھایا, والد کو سواری کو بٹھایا, چلا پیدل. لمبا سفر پچھلے زمانے کا, اتنی تکلیف سے چل رہا تھا والدین کو راضی کرنے کے لیے, اور اوپر سے تکلیف اضافہ تک ہوا جب بارش ہونے لگی. بارش اتنی ہوئی کہ زمین پہ کیچڑ ہو گئی. اب سواری چل نہیں رہی, ادھر باپ ہے ادھر والدہ ہے, سواری چینج کر رہا ہوں, پاؤں میرے کیچڑ میں پھنسے ہوئے. بڑی مشکلات کے بعد میں حدود کربلا میں پہنچا. میں نے والدین اور والدہ کو وضو کروایا, جو طہارت کے مسائل تھے وہ سارے کچھ کی, ان کو جا کے مثلا زری حرم کے قریب جا کے بٹھایا. اب کیونکہ میرے پاؤں میں کیچڑ تھی, میں نے کہا ذرا خود کو صاف کر کے آتا. نہر کے سامنے میں نے اپنے پاؤں دھوئے, کپڑوں کو پاک کیا, صاف کیا, کہ والدین کی سکون سے زیارت کر لیں, میں بھی جاتا ہوں. کہتا ہے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا کہ اب جب پاؤں دھو کے بین الحرمین کی حدود میں داخل ہوا اور نگاہ امام کے روزے پہ پڑی, میں کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کہتا زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے جواب سنا, وعلیکم السلام, تجھ پر بھی میرا سلام.
یہاں والدین کو راضی کیا، امام حسین بھی مجھ سے راضی ہو گئے. کہ اس دن کے بعد جب بھی سلام کرتا تھا امام حسین کا جواب میرے کانوں میں آتا تھا. یہ رسالت ہے. ایک عمل بتا رہا ہوں اور پھر دعائیے جملے. کوئی فرما کہ عمل کیمیا ہے، مطلب اس عمل کو کرنے سے انسان کی مشکلات دور ہو جاتی. فرما جن کے والدین زندہ نہیں، زندہ ہیں تو عمل یہ کہ جا کے خدمت کرو، لیکن جن کے زندہ نہیں ہے فرماتے 40 ہفتے، یعنی شب جمعہ سے شروع کرے اور جمعے پہ ختم کرے. 40 ہفتے 40 ویکس. مسئلہ تو 2 ویکس میں ختم ہو جائے گا، لیکن عمل 40 ویک کا ہے. شب جمعہ سے شروع کرے اور فرائیڈے کو ختم کرے. 40 ہفتے فرماتے ہیں ہر ہفتے اپنی ماں یا اپنے باپ کی قبر پہ جائے. کوئی بھی ایک سورہ، وہ سورہ یہ جمعہ ہو، وہ سورہ یاسین، ان کی قبر پہ جا کے پڑھے. 40 ہفتے تک اگر یہ عمل کرے گا اور والدین کو یہ ثواب پہنچے گا تو فرماتے ہیں خدا عالم برزخ میں اس کی ماں یا باپ کی جو دعا اس کے حق میں کرے گی، خدا اس دعا کو کیا کرے گا؟ رد نہیں کرتا، قبول کر دیتا ہے. تو یہ والدین مستجاب الدعویٰ بھی ہیں اگر انسان کی خدمت کرے. ثواب پڑھے محمد وعلی محمد.